اگر محبت اور نکاح جرم ہے تو میرا سینہ حاضر ہے، مجھے پھانسی دے دی جائے، مجھے مار دیا جائے، لیکن کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے۔ تم لوگ صرف گولی مار سکتے ہو اور میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ دردناک الفاظ تھے مقتل میں ایک بہادر، مظلوم اور بے گناہ لڑکی کے، جسے غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا۔ اس حیوانیت کے پیچھے صرف ایک وجہ تھی، وہ تھی پسند کی شادی۔ پاکستان کی بہادر بیٹی شیتل کو بلوچستان میں غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا۔ جب شیتل کو قتل کیا گیا تو اس کے چہرے پر نہ کوئی خوف تھا، نہ کوئی ڈر۔ اس نے اپنے قبیلے کے ظالموں سے اپنی زندگی کی بیک تک نہ مانگی۔ اس کے ہاتھ میں اللہ کا کلام تھا اور وہ بڑی بہادری سے مقتل کی طرف خود چل کر گئی۔ یہ واقعہ نہایت دردناک اور افسوسناک ہے، جس نے غیرت کے نام پر قتل کرنے والے بے غیرتوں کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ سوشل میڈیا پر بلوچستان سے جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، یہ آج کی نہیں ہے بلکہ 1.5 ماہ پرانی ہے۔ یعنی یہ قتل عید الاضحیٰ سے 2-3 دن پہلے ہوا اور ویڈیو کو 1.5 ماہ بعد پوسٹ کیا گیا۔ لڑکی کا نام شیتل بتایا جا رہا ہے، جو اس کا اصل نام نہیں ہے بلکہ فرضی نام ہے، تاکہ اس کی اصل شناخت چھپائی جا سکے۔ لڑکے کا نام بھی فرضی جرک بتایا جا رہا ہے، جبکہ اس کا اصل نام ثناء اللہ ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ لڑکی پر فائرنگ کرنے والوں میں اس کا بھائی اور باپ بھی شامل ہے۔ باپ کا نام ہارون صدق زئی ہے اور بھائی کا نام جلال بتایا جا رہا ہے، جو تصویر میں دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ کہانی کچھ یوں ہوئی کہ 32 سال کی عمر میں شیتل نامی لڑکی نے جرگ قبیلے کے ایک لڑکے کے ساتھ محبت کی شادی کر لی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ بلوچستان میں بھاگ کر شادی کرنے کی سزا موت ہے۔ 1.5 سال تک وہ بلوچستان سے دور ایک علاقے میں خوشگوار زندگی گزارتے رہے۔ شیتل بہت خوش تھی اور جرگ اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ 1.5 سال بعد شیتل کو اپنے گھر والوں کی یاد آئی اور اس نے رابطہ کیا۔ گھر والوں نے بہت محبت سے بات کی اور کہا 1.5 سال گزر چکا ہے، اب واپس آ جاؤ، ہم نے تمہیں معاف کر دیا اور تمہاری شادی قبول کر لی۔ شیتل کی غلطی یہ تھی کہ اس نے ان کی باتوں پر یقین کر لیا۔ اس نے دعوت تام قبول کی اور واپس علاقے میں آ گئی۔ جیسے ہی وہ اپنے قبیلے میں پہنچی، قبیلے والوں نے دونوں کو گھیر لیا، تشدد شروع کیا، مارا کسیٹا اور گاڑیوں میں ڈال کر دور علاقے میں لے جا کر ظلم کی انتہا کر دی۔ یہ ظلم واقعہ کربلا کی یاد دلاتا ہے، جب کوفیوں نے امام حسین علیہ السلام کو محبت سے بلایا اور پھر ظلم کی انتہا کر دی۔ کربلا ایک واقعہ نہیں تھا بلکہ امت کے لیے پیغام تھا کہ ہر دور میں کربلا کا میدان سجے گا، ایک طرف حسین ہوگا، دوسری طرف یزید، ایک طرف حق، دوسری طرف باطل۔ یقین جانیے اس لڑکی کی ویڈیو دیکھ کر پتھر دل انسان بھی رو پڑے گا۔ جب اسے گاڑی سے نکالا گیا تو اس نے قرآن کو سینے سے لگا رکھا تھا۔ وہاں موجود لوگ کہہ رہے تھے قرآن سینے سے لگانے سے گناہ نہیں چھپتے، حالانکہ اس لڑکی نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ انہوں نے قرآن چھیننے کی کوشش کی مگر وہ کہتی رہی میرے ساتھ ہاتھ مت لگاؤ، اگر گولی مارنی ہے تو مار دو۔ وہ بہادری سے 60 نامردوں کے سامنے گئی اور بغیر خوف کے موت کو گلے لگانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ ان ظالموں نے قرآن کا بھی لحاظ نہ کیا، لڑکی کی پیٹھ پر 3 گولیاں ماری اور وہ زمین پر گر گئی، تڑپتی رہی، مگر ان ظالموں کو رحم نہ آیا۔ جب وہ تڑپ کر جان دے رہی تو ان ظالموں نے پوری میگزین اس پر حالی کر دی، پھر لڑکے جرگ کو بھی گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ قاتلوں نے اس قتل کو غیرت کے نام پر قرار دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ غیرت مند ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ بلوچستان میں اگر یہ غیرت ہے تو بے غیرتی کسے کہتے ہیں؟ بہادر تو وہ لڑکی تھی جس نے موت کو سامنے دیکھ کر بندوق تانے مردوں کو نامرد بنا دیا، موت کو بے خوفی سے گلے لگا کر داڑھی والے خنجر برداروں کو دکھایا تم صرف گولی چلا سکتے ہو مگر میں اکیلی ہی تم سب پر باری ہوں۔ موبائل سے موت کا منظر ریکارڈ کرنے والے بے غیرت تھے، لیکن وہ اکیلی لڑکی غیرت مند تھی۔ نکاح کیا اور اس نے کہا میں نے نکاح کیا ہے، زنا نہیں کیا، اور اس کے پاس قرآن تھا۔ جس طرح ان 2 کو سرعام گولیاں ماری گئی ہیں، ان کے قاتلوں کو بھی اسی میدان پہ، اسی جگہ پہ، اسی طرح آگے کر کے گولیاں مارے، تاکہ آئندہ کسی کو یہ جرت نہ ہو سکے کہ وہ یہ جرم کرے۔ تاریخ میں آج تک کبھی نہیں سنا گیا کہ کسی عورت نے مرد کو غیرت کے نام پر قتل کیا،
जिस दिन औरतें गैरत के नाम पर मर्दों को मारने लग गईं, मर्द सिर्फ तस्वीरों और कहानियों में बाकी रह जाएंगे। इनकी गैरत तब नहीं जागती जब बहन बेटी जायदाद मांगती है, तब यही लोग इनका हक हड़प लेते हैं। वो वडेरे जिनकी बेटियां बड़े शहरों में जदीद तालीम हासिल कर रही हैं, अपनी पसंद की शादियां कर रही हैं, वही वडेरे पंचायत में पसंद की शादी करने वाली लड़कियों के कत्ल का हुक्म देते हैं। इस बलोच कबीले की गैरत को भी सलाम, जो गैरत के नाम पर अपनी ही बेटियों को गैर महरम मर्दों के सामने लाकर कत्ल कर देते हैं। हर बार की तरह इस बार भी बेटी हार गई और गैरतमंदों की पगड़ियां जीत गईं। जमाने के चलन से बरसरे बेकार औरत हूँ, सो हर एक मरहले पर जबर से दो चार औरत हूँ। मेरे अंदर नमू पाती है आने वाली नस्लें भी, खुदा के बाद मैं तहलीक का किरदार औरत हूँ। रियासत का काम सिर्फ सड़कें और पुल बनाना नहीं, बल्कि आवाम को इंसाफ देना भी रियासत की जिम्मेदारी है। ऐसे मामलात में हमारा कानून और निजाम मुकम्मल नाकाम नजर आता है। चंद लोगों ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए जजों के हाथ बांध दिए, कानून को अपनी जेब में डाल लिया। जजेस खुद इंसाफ मांग रहे हैं, अवाम को क्या इंसाफ देंगे? अगरचे उम्मीद नहीं, मगर फिर भी हुकूमत को चाहिए कि इन मुजरमों को सिर्फ सजा नहीं बल्कि इबरतनाक सजा दी जाए ताकि दूसरों को इबरत हो। जज़ाकल्लाह।